سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز کتاب کار چهارم و درس سوم را میخونیم. درس سوم امروز ما برتری به چیست میباشد. یک سوال اول دیکھیں، پاسخ دهید رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسلمان یا با مسلمان چگونه بود؟ در نزد خداوند متعال برتری به چیست؟ در دین اسلام چه چیزهای مسلمانان را از هم جدا نمی کند؟ گرامی ترین انسان نزد خدای مهربان چه کسی است؟ به نظر شما چرا رنگ و نژاد موجب فضیلت نیست؟ ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا جو کہ اصلی متن میں آپ نے پڑھے ہیں. آتے ہیں سوال دوم کی جانب. جملے بے سازید، ان الفاظ جو دیے گئے ہیں ان سے آپ نے جملے بنانا ہے. مہربانانه، مایه برتری، چندتن یا گفتگو میکردند، یہ آپ نے دونوں ایڈ کرنا ہے. جدا میکند، خوشروی و رهنمود، ان پہ جملہ بنانا ہے. آتے ہیں سوال سوم کی جانب. واجه های زیر را معنی کنید یا توضیح دهید. ان کا آپ نے یا تو معنی بتانا ہے یا ان کا آپ نے توضیح دینا ہے. جدا کردن کا کیا مطلب ہے؟ توضیح دینا ہے اپنے. نجات، خشم، مہربانانه، اصحاب، ان کا اپنے توضیح دینا یا معنی بتانا ہے کہ فارسی میں ان کا معنی کیا بنتا ہے. سوال چهارم دیکھیں. پاسخ یا پاسخهای درست را علامت بزنید. ایک جملہ درست ہو یا دو جملے درست ہوں، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اصلی متن پڑھا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا درست رہے گا. فاصل رفتار پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم با سلیمان علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ کیا یکی از افراد خشمگین شد و از مسجد بیرون رفت؟ یکی از افراد بسیار خوشحال شد و گفت ما همه برابر و برادر هستیم؟ یا یکی از افراد خشمگین شد و گفت سلمان از مردم فارس است و نباید در جمع ما بنشیند؟ تو کون سا درست ہوگا؟ تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح چھ چیز سبب خشم یکی از اصحاب پیامبر شد. ورود سلمان به مسجد، رفتار مهربان پیامبر صلی الله علیه وسلم با سلمان، یا خوشروی پیامبر صلی الله علیه وسلم با سلمان علیه السلام و نشستن او کنار حضرت. کون سا درست ہے وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. آتے ہیں سوال پنجم کی جانب. مخالف واجه های زیرا بنویسید. جیسا کہ خشم، ارزشمند، خوشروی، جدا کردن، خوشرو، صالح، کفر، وارد شدیم، نابرابر. تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. برای پسوند یا زیر سے کلمه بنویسید. مند اور گین جو ہے نا، اس جو اصل درس میں پڑھا ہے پسوند، ان پہ آپ نے تین جملے بننا ہے. جیسے کہ مند ہے تو مثلا غیرت مند، ضرورت مند یا فلاں فلاں. خشمگین، گین پہ بنا ہے. تو اس طرح باقی بھی غمگین ہو گیا، اس پہ آپ نے خود اپنی طرف سے بنانا ہے. آتے ہیں سوال ہفتے کی جانب. جملے های زیرا با کلمه های داده شده کامل کنید. جو آپ کو اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، سبب، خوشروئی، وارد، ارزشمندتر، فراخواند، خشمگین اور برابر، ان الفاظ کو آپ نے ان جو جملے ہیں جن کو خالی جگہ بچی ہوئی ہے ان پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. یہ ایڈ کریں گے تو وہ جملہ آپ کا درست ہو جائے گا. جیسا کہ بعضی از انسان ها طلا و ثروت را ڈیش از علم و ایمان میدانند. کیا سبب از علم، خوشروی از علم، وارد از علم، ارزشمندتر از علم، فراخواند از علم، خشمگین یا برابر، بلکہ کیا آئے گا؟ ارزشمندتر از علم و ایمان میدانند. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ایڈ کرنا ہے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے. آتے ہیں سوال ہشت کی جانب. جملہ های زیرا به زمانهای خاص شده تبدیل کنید. جملے جو دیے گئے ہیں اور آگے جو آپ کو زمانہ بتایا گیا کہ اس پہ آپ نے چینج کرنا ہے وہ آپ نے چینج کر دینا ہے. مردم برای نماز خواندن وارد مسجد شدند، مضارع خبری پہ آپ نے چینج کرنا ہے. مدرسه ما طالبان را برای رفتن به نمایشگاه قرآن در تهران فراخواند، مستقبل پہ آپ نے جملہ بنانا ہے. سے مسلمانان رنگ و نژاد را موجب فضیلت نمیدانند، مضارع التزامی. پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سخنان را برای مردم فرمودند، اسے فعل ماضی قریب پہ بنانا ہے. سوال نوم دیکھیں. نشان مفعولی را و حروف اضافه مناسب در باب روی از برای را در جای خالی بنویسید. جس طرح آپ نے پچھلی کلاس میں بھی ان کو ایڈ کیا تھا.
آپ نے از بے با روی در زیر تا را ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے. یہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. نشستن جیسے کہ طلبہ ڈیش کلاس ڈیش سندھ نشستند. در کلاس کیا روی سندھ نشستند. اس طرح باقی بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے. تمرین املا. املا جو آپ نے کرنا ہے لکھنا ہے وہ ہے واجهه مهم املا درس. جو مهم املا ہیں درس کے: گرامی ترین، اصحاب، خوشروی، رفتار مہربانانه، مایه برتری، نجات، فضیلت، فراخواند، عمل صالح، با تقوی ترین، رہنمود، موجب، پوست، ارزشمند. ان کو آپ نے لکھنا ہے. اور اسی طرح دو گزینہ صحیح را در جائے خالی بنویسی. جو آپ کا صحیح گزینہ ہو وہ آپ نے لکھنا ہے. جیسا کہ فضیلت ہے تو زوئے والی آئے گی، یا سواد کے بعد جو زواد آتی ہے وہ آئے گی، تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہ ایڈ کریں گے تو وہ الفاظ آپ کا مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.